صلی اللہ رسول کریم اما بعد جامعہ مسجد نور کے متولی اور بانی محمد اقبال مارکیٹ کو بڑی دعوت پر حاضری کا شرط ہو رہا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا آپ نے ماشاءاللہ قاری نصیر حقانی صاحب کو کلام سنا. میرے دوستوں میں عرض کرتا چلوں ماشاءاللہ قاری صاحب نے شان امام حسین سنائی. میرے بھی بات ذہن میں آ گئی کہ پیارے آقا امام الانبیاء خاتم النبی کا تذکرہ روئے کائنات کے اندر زمین سے لے کر آج تک ہوتا ہے، لیکن ہم مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمارے علماء کرام بہت کم کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت پیارے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان بھی کیا تھا، اور پیارے آقا جو ہیں اس وقت پیارے آقا کی عمر تھی 25 سال اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی 40 سال. میرے دوستوں بزرگوں، خدیجہ الکبریٰ مکہ کی امیر ترین عورت تھی اور تاجر عورت تھی. وہ جو ہے اپنے وفد بھیجتی تھی تجارت کے لیے. دوستوں جب جناب خدیجہ الکبریٰ کے کانوں کے اندر پیارے آقا کی شہرت جب مکہ کے اندر ہوئی، پیارے آقا کے بارے کے اندر جب یہ بات عام ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بھی ہے، ایک حاکم ہے، اور پیارے آقا جو ہے الحمدللہ بڑے کچے ہو گئے، حسین الجمیل بھی ہے. اور اس کے بعد جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مشیر تھا، جو مینیجر تھا، جو منشی تھا، جو تجارت کو چلاتا تھا، انہوں نے خدیجہ الکبریٰ کو کہا کیوں نہ اب کے تجارت کے لیے جناب محمد کو تیار کیا جائے اور اس کے بعد وہ تجارت کرے. جناب پیغام ملا سرکار انبیاء آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی دعوت ملی تو پیارے آقا نے اس کو قبول کیا اور وفد گیا مدینہ کے اندر. جا کر انہوں نے کھجوروں کو خریدا. میرے دوستوں مدینہ کے اندر پیارے آقا نے کھجوروں کو خریدا اور وفد ساتھ تھا جو خدیجہ الکبریٰ نے ان کی رہن اس میں بھیجا، یعنی ان کی سربراہی کے اندر واقعہ کی سربراہی میں وفد کو بھیجا. کھجوروں کو خریدا گیا، ہر کوالٹی کی کھجور کو خریدا. میرے دوستو وہ کھجوریں خرید کر شام جانے کے بعد جس وقت منڈی کے اندر کھجور کو رکھا گیا اور کھجوروں کے جو پٹل تھے، جو کھجوروں کی پڈلیاں تھی، جو کھجوروں کے چٹے تھے، وہ جناب ان کا اسٹاک لگا دیا گیا اور ہر بنڈل سے ایک ایک دو کھجور اٹھا کر بنڈل کے اوپر رکھی گئی. اور اس کے بعد جو ہے خریدار آتے پوچھتے اے محمد یہ کھجور جو ہے اس کا کیا ریٹ ہے؟ آقا فرماتے اس کا ریٹ یہ ہے. تو پیارے آقا سے پوچھتے اے محمد کیا یہ کھجور اوپر ہے؟ ساری ایسی ہے. قربان جاؤں میرے آقا تیری عظمت پر، قربان جاؤں تیرے معجزے پر. پیارے آقا نے کہا جو یہ دو کھجور دیکھ رہے ہیں پورے کا پورا کھجور کا بنڈل ایسے چیرا جیسی دو کھجوریں تھی
جب خریداروں نے معاوضہ دیکھا، پوچھا آقا سے کتنی قیمت ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کی اتنی قیمت ہے۔ تاجروں نے یہ بھی کہا کہ آپ رعایت کر دیں۔ انہوں نے کہا تو بڑا ایماندار ہے، جو مال کو دکھایا اور وہ یہ مال دے رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کھجور کو جو ہے وہ تاجر خرید لیتے، جیسا کہ 11 گنا نفع ہوا۔ جس وقت پیارے آقا ادھر سے زمزم کو خریدا، مکہ میں لے آئے تو بڑی قیمت کے ساتھ وہ بکی، بڑی جو ہے وہ یعنی نفع ہوا۔ تو جناب خدیجہ کبریٰ اس آقا کی تجارت کو دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی، اس نے مشاورت کی اور دل نے چاہا، حالانکہ وہ بیوہ تھی، انہوں نے پیغام بھیجا کہ میری محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب پیغام ملا تو ہاشمی قریشیوں نے صلاح کی کہ یہ رشتہ تو ہو جانا چاہیے، بہت امیر عورت ہے، اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ ہر لحاظ سے مالی تقویت ملے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس وقت یہ پیغام پیارے آقا کے پاس گیا، پیارے آقا نے قبول کیا، پیارے آقا کے ساتھ جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب خدیجہ کبریٰ کے ساتھ نکاح پڑھایا، شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تو جناب ہماری اماں خدیجہ کبریٰ جو ہے اس نے اپنا تن من دھن سب کچھ پیارے آقا پر قربان کر دیا، جو بھی چیز تھی پیارے آقا کے نام کر دی، اور پیارے آقا نے وہ جتنا بھی مال تھا اس کے بعد سارے کا سارا دین پر خرچ کر دیا۔ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی دین کے بارے کے اندر، سب سے پہلے جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آتا ہے کہ دین کی معاملت جن کی انہوں نے کی، مالی بھی کی اور جانی کی۔ میرے دوستو، تقریباً خدیجہ کبریٰ وہ خدیجہ کبریٰ ہے۔ دوستو، ایک صحابی اگر ایمان کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو ایک صحابی کا اتنا بڑا لطف ہے کہ دنیا کے جتنے بھی محدث، جتنے بھی مفتی، جتنے بھی شیخ الحدیث، جتنے بھی اولیاء اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، وہ صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جس خدیجہ کبریٰ نے پیارے آقا کے ساتھ 27-28 سال گزارے، اس خدیجہ کبریٰ کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ دوستو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل سے کہیں سبحان اللہ۔ دوستو، میں عرض کرتا چلوں، کون خدیجہ کبریٰ؟ جس کا خامد امام الانبیاء سردار انبیاء ہو، تمام انبیاء کا سردار ہو، وہ مقام ہے جناب خدیجہ کبریٰ کا۔ کون خدیجہ کبریٰ؟ جس کی بیٹی سید فاطمہ الزہرا ہو، جو عورتوں کی جنت کی سردار ہو، کتنا بڑا مقام ہے خدیجہ کبریٰ کا۔ کون خدیجہ کبریٰ؟ جس کا جمال مولا علی المرتضیٰ ولیوں کا سردار ہو، کتنا بڑا مقام ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ کا۔ کون خدیجہ کبریٰ؟